فبأي آلاء ربكما تكذبان. تو روح کا جسم سے 100% تعلق ابھی ہے، مرنے کے بعد یہ تعلق کمزور، لیکن کمزور تو ہوتا ہے، ختم نہیں ہوتا، کیونکہ احادیث میں آتا ہے کہ مردے کو قبر میں عذاب بھی ہوتا ہے اور قبر میں ثواب بھی ہوتا ہے. جب عذاب بھی ہو رہا ہے، ثواب بھی ہو رہا ہے، اسی قبر میں ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب اس جسم سے اس کا تعلق ہے. رہا یہ مسئلہ کہ روحیں علیین میں ہوتی ہیں، قرآن میں آتا ہے نیک لوگوں کی روحیں علیین میں، برے لوگوں کی روحیں سجین میں، تو ہم اس کا بھی انکار نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں روح علیین میں بھی ہوتی ہے مگر اس کا اس جسم سے تعلق بھی ہوتا ہے. اب آپ کو سوال ہوگا کہ یہ ایک روح دو جگہ کیسے ہو گئی؟ یہ سوالات لوگ کرتے ہیں. تو بھائی یہ برزخ کی چیزیں ہیں، اس کو دنیا پر قیاس مت کرو. دیکھو اللہ نے برزخ کی زندگی کو موت سے تشبیہ دی ہے، نیند سے تشبیہ دی ہے. نیند سے، نیند میں آپ کی روح کہاں کہاں بھٹکتی ہے، لیکن ساتھ میں اس کا اس جسم سے تعلق برقرار رہتا ہے. آپ امریکہ میں بھی ہوتے ہو مگر اپنے بستر پہ بھی ہوتے ہو. روح آپ کی امریکہ میں ہوتی ہے مگر اس کا تعلق اسی بستر سے ہوتا ہے. اب آپ کہہ سکتے ہو وہ امریکہ یہ والا امریکہ تھوڑی ہے، تو وہ عالم برزخ کا امریکہ ہے نا. تو ہم بھی کہہ رہے ہیں علیین کہاں ہے؟ عالم برزخ کا علیین ہے. روح عالم برزخ کے علیین میں بھی ہوتی ہے. شہداء کی روح پرندوں کے پیٹ میں جنت میں بھی ہوتی ہے مگر اس کا اس جسم سے تعلق ختم نہیں ہوتا. سوتا ہوا آدمی عالم خواب میں کہاں کہاں گھوم رہا ہوتا ہے. عالم خواب کے امریکہ میں تو ہوتا ہے نا، وہ عالم خواب کے ہی برطانیہ میں بھی ہوگا اور کہیں کہاں جیل کی کوٹری میں بھی ہوگا مگر اس کا اس جسم سے تعلق ختم نہیں ہوگا. تبھی اس کو جھنجھوڑو تو اس کو احساس ہو جاتا ہے کچھ ہو رہا ہے. تو اسی طرح مرنے کے بعد عالم خواب نہیں ہے بلکہ عالم برزخ ہے، جس کو قرآن نے تشبیہ دی ہے عالم خواب سے. تو اس میں روح علیین میں بھی ہوتی ہے مگر اس کا اس قبر سے تعلق رہتا ہے. اب جس کا جتنا زیادہ تعلق ہوگا اس پر حیات کا اطلاق اتنا ہی زیادہ ہوگا. عام مردوں کا تعلق کمزور ہوتا ہے اس لیے ان کو زندہ نہیں کہا جاتا. شہداء کا تعلق اپنے جسم سے زیادہ ہوتا ہے اس لیے قرآن نے نہ صرف یہ کہ زندہ کہا بلکہ مردہ سمجھنے پر پابندی لگا دی. اب بتاؤ شہداء کا مقام زیادہ ہے یا پیغمبروں کا زیادہ ہے؟ شہداء کا مقام سے تو پیغمبر کا مقام زیادہ ہوتا ہے. تو پیغمبر کا کی جو روح ہے اس کا جسم سے تعلق اور زیادہ طاقتور ہوتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ اور زیادہ طاقتور ہوتا ہے. باقی اس کی پوری کیفیات ہمیں معلوم نہیں ہے اور اتنی گہرائی میں جانے کی چندہ ضرورت بھی نہیں ہے. اتنا عقیدہ رکھنا ضروری ہے. آگے اس پر کیا آثار مرتب ہوتے ہیں، کیا ہوتا ہے، چھوڑو، کیا رکھا.